نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں جو دنیا میں آج نظر آ رہا ہے کہ والدین، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی عظمت جب ہم اسلام کی روح سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات میں قرآن حکیم میں ان کی عظمتیں بیان فرمائی، اور ایک جگہ فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، وبالوالدین احسانا۔ اور احسان کس طرح کرو؟ جس طرح بچپن میں وہ تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے۔ کس طرح صلہ رحمی کرتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک انسان کو بولنا نہیں آتا، اسے گفتگو کرنا نہیں آتا، تو جب بچہ روتا ہے تو کوئی سمجھے نہ سمجھے ماں ضرور جان لیتی ہے کہ میرے بچے کو پیاس لگی ہے، میرے بچے کو بھوک لگی ہے، تو اس وقت ماں رحم کرتی ہے کہ میرے بچے کو کھانا دینا ہے، میرے بچے کو پانی پینا ہے، یا میرے بچے کو دودھ پینا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے ہی رحم کرو جیسے بچپن میں تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ رحم کیا۔ اور ان کے سامنے حکم کیا آیا کہ اف بھی مت کرنا۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ ان کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ اف سے کیا مراد ہے؟ یہ دو حرفوں کا ایک جملہ اف، اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ ان کے سامنے اف بھی مت کرنا، یعنی جو تمہیں وہ بات کہیں، ناگواری اور غصہ، اور اپنے چہرے پر ایسے آثار نہیں لانا کہ ایسا نہ ہو کہ انہیں برا لگے کہ شاید میں نے کوئی زیادہ اپنے بچے کو بات کہہ دی، بلکہ اگر وہ زیادتی بھی کر رہے ہیں تو حکم کیا ہے؟ اف مت کرو۔ اب زیادتی سے کیا مراد ہے میں آگے بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ ماں باپ کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے سب سے پہلے والد کی طرف لے کے جاؤں گا کہ والد کی شان کیا ہے، کہ والدین کی شان۔ بارہا آپ سنتے ہوں گے کہ والدہ کی مرتبہ، کیونکہ حدیث میں والدہ کا جو مرتبہ ہے وہ والد سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن والد کا کیا مرتبہ ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور میں والد ایک کمانے کی مشین بن گیا ہے۔ مثال تو فیس چاہیے بچے کو تو ابو سے کہو، شادی کے خرچے چاہیے تو پپا سے کہو، اور جب پپا بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بس قبرستان چھوڑ کے آؤ، چارپائی غریب کو دے دو اور کپڑے فقیر کو دے دو۔ یہ حال باپ کا ہو گیا ہے۔ لیکن باپ کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ ناراض دیکھنا، تو ایک کام کرو، اپنے باپ سے مشورہ کرو۔ باپ بھلے گناہ گار ہو، لیکن اگر تمہارا باپ جائز بات پر تمہیں مشورہ دے اور راضی ہے اس بات پر، تو سمجھ لینا اللہ راضی ہے۔ اور اگر تمہارا باپ اس بات سے ناراض ہے، جائز بات ہی سنائی صحیح کیوں نہ ہو، سمجھ لینا اللہ ناراض ہے۔ یہ مقام ہے باپ کا کہ اللہ راضی تب جب باپ راضی، اللہ ناراض تب جب باپ ناراض، تو پھر اس سے بڑی اور کیا دولت ہوگی۔ دوسری بات، ہم باپ کو، میں نے کہا نا کہ اہمیت کیوں نہیں دیتے، تو سنیے باپ کا مقام کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پورے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کی بد دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک ہوتی ہے دعا کہ اللہ اس بندے کی خیر ہو، اللہ تعالیٰ اس پر خاص کرم فرمائے، لیکن کبھی کبھی دل سے آہ بھی نکلتی ہے، کوئی زیادتی کر دے آفس میں، کاروبار میں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ ہر کسی کی آہ کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، یا بد دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ایون ماں بھی کبھی کبھی جب غصے میں آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی کوئی ایسے الفاظ کہہ دیتی ہیں کہ جو بد دعا کے زمرے میں آ جائیں، لیکن اللہ وہ بھی ماں کی اتنے درجات بلند ہونے کے باوجود اللہ ماں کی آہ کو بھی نہیں سنتا۔ یاد رکھیے گا پورے کائنات میں 2 اشخاص ایسے ہیں جن کی بد دعا اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ ایک کون؟ ایک جو مظلوم یتیم ہے، اللہ اس کی بد دعا فوراً قبول کرتا ہے۔ دوسرا وہ باپ جس کی اولاد نے اس کا دل دکھایا ہو۔ سوچیں، باپ اگر بد دعا کر دینا
بندہ خیر نہیں پاتا، اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو خدا را باپ کی قدر کیجئے، باپ کی عزت کیجئے۔ جیسی ماں محبت کرتی ہے نا، ویسے ہی باپ بھی محبت کرتا ہے، اور باپ کی محبت کا اندازہ شاید آپ کو یوں نہیں چلتا، کیونکہ باپ پتہ لگنے نہیں دیتا۔ پھر ایک مثال دیتا ہوں عام طور پر، کہ جب والد صاحب زندہ ہوتے ہیں نا، تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جب والد زندہ ہوں تو بچے کو معلوم ہو کہ چینی کتنے روپے کلو ملتی ہے اور آٹا کتنے روپے کلو ملتا ہے، کیونکہ باپ پتہ لگنے نہیں دیتا۔ لیکن جب باپ نہیں ہوتا نا سر پہ، تو یتیم سے پوچھیں باپ جب نہیں ہوتا تو کیا کیا مسائل ہوتے ہیں۔ آئیے حدیث رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے بیٹے کی محبت میں آ کر ایک دم سے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میرا بچہ کھو گیا ہے۔ بڑے تڑپ رہے تھے، اور حضور سے عرض کے حضور کرم فرمائیے۔ یہ کہے جا رہے تھے کہ یا رسول اللہ میرا بچہ کھو گیا ہے۔ اتنے میں ایک صحابی نے سنا اور دیکھا، فرمایا تم پریشان نہ ہی ہو، تمہارا بیٹا فلاں باغ میں کھیل رہا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ جب یہ سنا تو دوڑ کر جانے لگے اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ حضور نے بلایا، صحابہ کرام سے کیسے پکڑ کے واپس لاؤ۔ جب لایا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ جب اپنے بیٹے سے ملو گے تو کیا کہو گے؟ تو اللہ کے رسول سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں کہوں گا میرا بیٹا، میرا بچہ۔ فرمایا ایسا نہ کہنا، کیونکہ پتہ نہیں تمہارا بچہ کن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو، یعنی بتانے کا مقصد جن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو ان میں کوئی یتیم نہ ہو، اور جب تم اس کے سامنے یہ کہو گے کہ میرا بیٹا، تو ان یتیموں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا۔ یہ یقین مانیے، باپ وہ شفقت ہے، وہ رحمت ہے، وہ سایہ ہے کہ جس کی آپ مثال یا مثل نہیں مل سکتی۔ خدا را باپ کی قدر کیجیے۔ اور ماں، آج کے دور میں ماں کو سمجھیں غلام بنا لیا ہے۔ نمک نہیں ہے تو ماں پہ چلاتے ہیں کہ کھانے میں نمک کیوں نہیں ڈالا، کپڑے صاف نہیں دھلے ہوئے تو ماں کے ساتھ زیادتی۔ سنیے ماں کی شان کیا ہے۔ فتح مکہ تھی، مکہ فتح ہوا، حضور کے صحابی ایک آئے، عرض کہ یا رسول اللہ مکہ فتح ہوا ہے، ہم نے ایک نظر مانی۔ وہ نظر یہ تھی کہ جب مکہ فتح ہوگا تو ہم کعبے کی نچلی سطح کو چومیں گے، پیار کریں گے۔ اب دیکھیے، چومنا کعبے کو بہت بڑی فضیلت، کیونکہ کعبہ کیا ہے، ایک نماز پڑھیں گے 1,00,000 کا ثواب ہے۔ آپ کعبے میں ایک نماز پڑھتے ہیں 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے۔ کعبہ کتنا بلند ہے، لیکن سنیے اپنی ماں کی شان، ان کا مقام۔ حضور فرماتے ہیں، حضور نے صحابی سے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ اپنی ماں کے قدموں کو چوم لو، اللہ تمہاری نظر پوری کر دے گا۔ یہ شان ہے ماں کی کہ کعبے کو چومنا اپنی جگہ، لیکن تم نے ماں کے قدموں کو چوم لیا، اللہ نظر پوری کر رہا ہے، کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، یہ ماں دعا کر دینا اور ماں بچے کے ساتھ محبت و پیار کر لے تو اللہ بیڑی بنا دیتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے، لیکن ہمارا حال کیا ہے۔ مثال دیتا ہوں، باپ تھکا ہارا آتا ہے، وہ چاہتا تو یہ کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی بنے، لیکن آج کا دور کیا ہے، باپ تھکا ہارا آیا، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ بچے کی فطرت ہے رونا، لیکن باپ جو ہے اسے پیار سے سمجھاتا نہیں ہے، اسے بٹھا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتا نہیں کہ بیٹا اپنی زندگی کیسے گزارنی۔ وہ ایک کام کرتا ہے، آج وہ اینڈرائڈ موبائل نکالتا ہے اور ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹا کھیلو PUBG اور کھیلو گیم اور مجھے سونے دو۔ یہ حال ہے آج کے باپ کا۔ یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے گا، 2 سال کا بچہ بہت اچھا موبائل چلا لیتا ہے اینڈرائڈ، 50 سال کا بوڑھا جو ہے اسے نہیں آتا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی اپنی ترجیحات بدل گئی۔ آپ اپنے بچے کو دین کی طرف لے جانے کے بجائے دنیا کی ٹیکنالوجی سکھائیں، منع نہیں ہے، لیکن جتنا وقت آپ کو دین میں بچوں کو لگانا تھا اس سے زیادہ وقت آپ کا بچہ ان چیزوں میں لگا رہا ہے جن کا استعمال کرنا نہ دین میں کام آ رہا ہے نہ دنیا میں کام آ رہا ہے۔ چیز غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال صحیح غلط ہوتا ہے۔ وہی 2 سال کا بچہ، اب یقین مانیں
ایسے بھی بچے گزرے. کون سے بچے کہ ماں اگر حافظ قرآن کے پاس لے کر آئی تو حافظ قرآن سے کہا میرا بچہ حافظ نہیں ہے. تو جب حافظ قرآن نے بچے سے پوچھا بیٹا پڑھو الف لام میم، تو بیٹے نے کہا مجھے یہ حفظ ہے. کہا سیقول پڑھو، کہا یہ بھی حفظ ہے. 15 پارے حفظ. ماں نے تو کہا تھا کہ حفظ نہیں ہے، اور بچہ کہہ رہا 15 پارے حفظ ہیں. قاری صاحب نے کہا کہ تمہاری ماں نے کہا تھا تم حافظ نہیں ہو. فرمایا ہاں میری ماں نے ٹھیک کہا تھا، میں حافظ نہیں ہوں. میں 15 پارے کا حافظ اس لیے ہوں کہ میری ماں بھی 15 پارے کی حافظہ ہے. جب وہ مجھے دودھ پلاتی، قرآن میں ہاتھ میں لیتی، وضو کرتی اور قرآن پڑھتی جاتی، اس طرح مجھے وہ 15 پارے حفظ ہو گئے. تو یہ ماں تھی. آج کی ماں کا حال بھی آپ نے دیکھا ہے کیا ہے. ایک ماں بابا فرید کی ماں تھی. کون؟ بابا فرید گنج شکر. شکر کا لفظ کیوں ملا پتہ ہے آپ کو؟ اتنے بڑے اللہ کے ولی کیسے بن گئے؟ ایسے بن گئے کہ ماں نے کہا بیٹا فرید نماز پڑھو گے نا اللہ تمہیں شکر دے گا، چینی دے گا. شکر سے محبت تھی. خود جا نماز بچھاتی، نیچے شکر کا پیالہ رکھ دیتی. فرید نماز پڑھتے، چینی مل جاتی، خوش ہو جاتے. ایک دن ماں نہیں تھی، رب کی نماز تھی. ماں نہیں تھی، جا نماز تھی. ماں نہیں تھی، رب کا بندہ تھا. ماں نے دعا کی مولا میں حاضر نہیں لیکن تیرا بندہ حاضر ہے، آج کرم فرما دے. جب گھر میں آتی ہیں نا تو دیکھا بیٹے نے نماز بھی پڑھی، بڑا خوش ہے. ماں نے صرف اتنا پوچھا بیٹے نماز پڑھی تھی؟ کہا امی نماز بھی پڑھی تھی اور آج کی چینی بھی بہت میٹھی تھی. بتانا کیا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگتا ہے اللہ مدد کرتا ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آج کی ماں کے لیے. اس وقت کی ماں چاہے بابا فرید کی ماں کیوں نہ ہو، بچے کو چینی اس لیے دیتی ہے کہ بیٹا نماز پڑھ لے. کیا آج کی ماں چاکلیٹ نہیں دے سکتی کہ بیٹا یہ چاکلیٹ لے لو نماز پڑھ لو؟ بات اتنی سی ہماری ترجیحات بدل گئی ہے. ہم بچے کو اینڈرائڈ موبائل دے سکتے ہیں، ہم اپنے بچے کو اچھی گاڑی دے سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے بچے کو اچھی تربیت دے سکتے ہیں؟ سوچیے گا ضرور. اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات یاد رکھیے گا، حج عمرے کا بڑا ثواب ہے، لیکن کسی کے پاس اتنی طاقت نہ ہونا وہ ایک کام کر لے. ایک طرف اپنے والد کو بٹھائے، ایک طرف اپنی والدہ کو بٹھائے. پیار بھری نگاہ سے کبھی والد کو دیکھے، پیار بھری نگاہ سے کبھی ماں کو دیکھے. اللہ ایک نہیں کئی حج اور کئی عمرے کا ثواب دے گا. وما توفیق الا باللہ.